بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کچھ باتیں جو ہیں وہ آج کے مبارک دن کے حوالے سے کرنی چاہیے، اور کچھ جو ہیں وہ فرانس میں جو واقعات ہو رہے ہیں اور یورپ خاص طور پر جس طرح فرانس کے پیچھے عملاً کھڑا ہو گیا ہے، اس پہ بھی تھوڑا سا باتیں کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن فطری طور پر، طبعی طور پر ہر مسلمان کو ایک نہایت خاص دن محسوس ہوتا ہے، جس دن وہ شکر کی انتہا کو چھو لیتا ہے، جس دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو بہترین احساسات کے ساتھ محسوس کر لیتا ہے۔ تو یہ اس دن کی جیسے فطری تاثیر ہے جو بدقسمتی سے اب ہم پر کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، تو اس پہ بھی کچھ بات کریں گے۔ تو آج بہرحال میں جیسے آج کی بات برکت حاصل کرنے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو صلاۃ علی النبی علیہ السلام ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ صلاۃ بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور پھر سب مسلمانوں کو بھی حکم دیا جاتا ہے ایک ہی فعل کا، اور تقریباً ایک ہی قول کا۔ تو یہ جو صلاۃ ہے اللہم صلی علی محمد، یہ مشترک ہے اللہ میں، اللہ کے فرشتوں میں اور بندوں میں، اور یوں لگتا ہے کہ یہ حکم جس طرح قرآن میں دیا گیا ہے، اور اس حکم پہ جس طرح سے مسلمانوں نے اپنی پوری مجموعیت کے ساتھ عمل کر دکھایا ہے، مطلب اس میں بے عمل اور با عمل کی بھی تفریق نہیں رہی۔ ممکن ہے کہ ایک پابند نماز کے مقابلے میں نماز کی پابندی کرنے والا کوئی شخص، نہ کر سکنے والا کوئی شخص زیادہ درود شریف پڑھتا ہو۔ مطلب یہ ایک ایسی ہے کہ جیسے مسلمان ہونے کا گویا ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر یقین آ جاتا ہے، ایک ایسا یقین جو مطلب یہ کہ ہمیں اسلام پر رکھنے کے لیے درکار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق گویا زیادہ بامانی ہو جاتا ہے، زیادہ افیکٹو ہو جاتا ہے، اور اس تعلق میں شکر کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنے کا عمل اگر ہمارے دل پر اثر کرتا ہے، اگر ہمارے دماغ میں بھی روشنی پھیلا دیتا ہے، تو اس کا جو ایک بہت ہی واضح نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں درود پڑھتے وقت بھی اور درود نہ پڑھتے ہوئے بھی دونوں حالتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
احساساتی اور قلبی وابستگی کی اس سطح پر رہنے کا تجربہ حاصل ہوتا رہتا ہے جس سطح پر ایک جہت تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک جہت سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلق ہیں، اور اسی میں ایک دوسری جہت ہے جس میں اللہ سے تعلق ہمارے لیے لائق احساس بن جاتا ہے۔ مطلب یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہی مقصود ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بھی اللہ کے تعلق کو صحیح اور محکم کرنے کا سب سے یقینی بلکہ واحد ذریعہ ہے۔ تو یہ جو مطلوب و مقصود تعلق ہے، یہ جو اصلی تعلق ہے جس کے لیے اللہ کا مخلص بندہ سارے تعلقات کا نظام چلاتا ہے، تو وہ ہر تعلق کو تعلق باللہ میں مفید بنانے پر قادر ہو جاتا ہے اللہ کی مہربانی سے، جو وہ اس کی وفاداری پر خوش ہو کر عطا اس کے حال پر کرتا ہے۔ تو اب آپ سمجھیں نا کہ اللہ سے تعلق میں ایک سب سے مشکل مقام ہے جو آدمی کی سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ میں جس کو دیکھا نہیں اس کے ساتھ تعلق کا احساس کیسے پیدا کر سکتا ہوں، میرے اندر وہ جذبات تعلق کیسے پیدا ہوں گے۔ تو یہ ٹھیک ہے، یہ جائز مسئلہ ہے۔ تو اس انتہائی کامن اور بڑے مسئلے کو اللہ نے اپنی ایک اسکیم سے جو ہے وہ حل فرما دیا، اور وہ حل یہ ہے کہ جتنا بھی میری کتاب اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا احساساتی تعلق ہوتا جائے گا، اتنا ہی میرا الہ ہونا، میرا رحمان ہونا، میرا رحیم ہونا، بلکہ میرا قہار ہونا بھی تمہیں محبت اور خشیت کے امتزاج کے ساتھ، ان دونوں کے بلینڈ کے ساتھ موجب عمل قوت سے محسوس ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہمیں دین پر چلنا، میں معذرت چاہتا ہوں، سکھایا نہیں گیا، نہ دینی تعلیم کے اداروں میں سکھایا گیا، نہ خانقاہوں میں سکھایا گیا۔ وہ سارا دین بس یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنا کر اللہ کے ساتھ تعلق میں اپنے احساسات سے کی شہادت دینا۔ تو اور وہ ممکن نہیں ہے، یعنی کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق محسوس نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی کتاب آخر سے تعلق محسوس نہیں ہوتا، قلب غیر متاثر رہتا ہے، تو اللہ کے تعلق کی جو سب سے یقینی شرط ہے، یعنی جس کی بنیاد پر اللہ سے تعلق پر شبہ نہیں رہ جاتا، وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ یہ ہے کہ اللہ سے تعلق مجھے ہنسائے بھی، مجھے رلائے بھی، مجھے تسکین میں بھی رکھے، میرے اندر طلب کو بھی زندہ رکھے، وغیرہ وغیرہ، یعنی تعلق محسوس ہو، تو وہ ان دو ذرائع کے بغیر محسوس نہیں ہو سکتا۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تعلق میرا آپ کا تعلق نہیں ہے، جہاں مساوات اصلی ہے اور فرق مراتب جو ہے وہ عارضی اور سچویشنل ہے، کہ مسلمان کی حیثیت سے ہم آپ سب مساوی ہیں، سب برابر کے ہیں، سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہوئے اسے سکھا بھی سکتے ہیں۔ یعنی مساوات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دو دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کے پیر بھی ہیں، مرید بھی ہیں، ایک دوسرے کے استاد بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان میں، مسلم معاشرت میں یہ انداز تعلق چھوڑ کر گئے ہیں کہ سب برابر ہو،
اور برابری کی یہ سطح کسی آرڈیننس کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اسلام میں سے جتنا بھی تم متاثر ہوتے جاؤ گے، جتنا بھی اپنے دین کے آداب، باطنی اور قلبی آداب بجا لاتے چلے جاؤ گے، اتنا تمہیں احساس ہو جائے گا کہ یہ ہم لوگ ایک دوسرے کے برابر ہیں مواخات کی اساس پر، یعنی ہمیں ایک دوسرے سے مساوی ہونا جو ہے وہ کسی نے بزور نہیں منوایا، بلکہ یہ فطرت سلیم اگر ہو، فطرت سلیم کہتے ہیں جو ایمان، جس کا سارا کانٹینٹ ایمان ہو، جس کے اندر کی ساری فضا اللہ کے حضور کی تفصیلات سے بنی ہوئی ہو، جہاں ہر چیز اللہ سے تعلق کی شرط پر محسوس یا معلوم ہوتی ہو، وہ فطرت سلیم ہے۔ تو یہ فطرت سلیم بیدار ہی نہیں ہو سکتی اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت نہیں ہے، اور یہ فطرت سلیم اپنی تکمیل نہیں کر سکتی، اپنی پوری تسکین نہیں پا سکتی اگر اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت، اس کی بخشی ہوئی صحیح معرفت کے ساتھ مجھے نصیب نہ ہو۔ تو اس بات کو مطلب میں کئی مرتبہ کئی لفظوں میں کہہ چکا ہوں، تو امید ہے کہ لوگ سب سمجھ رہے ہوں گے۔ تو وہ جو ہے، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور بھائی کی حیثیت سے بڑا بھائی اور چھوٹے بھائی میں جو فرق ہوتا ہے وہ حادثاتی ہوتا ہے، وہ یہ نہیں ثابت کرتا کہ بڑا بھائی یقیناً اللہ کا زیادہ پسندیدہ ہے، چھوٹا بھائی اس سے کم پسندیدہ ہے، یا باپ زیادہ پسندیدہ ہے، بیٹا کم پسندیدہ ہے، بیوی زیادہ پسندیدہ ہے شوہر کا، یہ نہیں ہے۔ یعنی حادثاتی طور پہ چھوٹا یا بڑا ہونا، دنیاوی معیار پہ چھوٹا یا بڑا ہونا، یہ حادثاتی چیزیں ہیں، اور ان میں سے بعض چیزوں کو برقرار رکھا جاتا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کے حقوق ادا کر سکیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ بیٹا اور باپ سامنے بیٹھے ہوں گے تو بیٹا مؤدب بیٹھے گا، باپ جیسے چاہے بیٹھے گا، باپ جب چاہے ڈانٹے گا، بیٹا اس ڈانٹ کو محبت سے سنے گا، مطلب اس ڈانٹ پہ روتے ہوئے بھی باپ سے اس کی محبت کم نہیں ہوتی۔ تو خیر، تو یہ جو فرق مراتب ہے کہ کوئی بادشاہ ہے، کوئی رعایا ہے، کوئی افسر ہے، کوئی ماتحت ہے، تو اس کو قائم رکھنا ضروری ہے، ورنہ زندگی میں کیوس پیدا ہو جائے گا، اور وہ زندگی صرف دنیا کی نہیں ہے، باہر کی نہیں ہے، بلکہ اندر کی زندگی بھی مرجھا جائے گی اور انتشار کا شکار ہو جائے گی اگر ہم دین کی بنیاد پر یا دنیا کی بنیاد پر بننے والے نظام مراتب کو باقی نہیں رکھیں گے۔ تو وہ الگ ہے، لیکن وہ حادثاتی ہے، عارضی ہے، اور اس کی بنیاد پر کسی کی بھی حقیقی مرتبے کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ ممکن ہے ایک چپراسی ہے، وہ ایم ڈی سے زیادہ مقبول ہو اللہ کے ہاں، تو جو اللہ کے ہاں مقبول ہے وہی مرتبے والا ہے نا، تو ان مراتب کا اظہار اس دنیا میں اللہ نے نہیں کیا، ہمیں نہیں معلوم کہ کون زیادہ مقبول ہے اور کون کم۔ تو خیر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چپراسی اگر کشف میں دیکھ بھی لے، اسے خواب میں بتا دیا جائے کہ تم اپنے چیئرمین سے بہت بڑے آدمی ہو، وہ تو تم اسے پھونک دو تو وہ اڑ جائے گا۔ تو اگر اس چپراسی نے اس خواب پر یقین کر کے، یعنی وہ سچا خواب صحیح، اس خواب کے بعد اگر چیئرمین کی ماتحتی سے یا اس کو چائے وائے لانے سے انکار کر دیا،
تو خواب میں بتایا گیا مرتبہ اس سے چھین لیا جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کیونکہ اجتماعی مفادات، چاہے وہ ہاریزونٹل ہوں، دنیاوی ہوں، چاہے وہ ورٹیکل ہوں یعنی اخروی ہوں، ان سب مفادات کو مطلب اپنی تحویل میں رکھنے کے لیے انسانیت کچھ نظام بناتی ہے، کچھ لوگوں کی ذمہ داری ان کی صلاحیتوں کے مطابق طے کرتی ہے، اور وہ ذمہ داریاں کیونکہ اجتماعیت کی تشکیل میں کچھ لوگ حکم دینے والے ہونے چاہیے، کچھ حکم پر چلنے والے ہونے چاہیے، کچھ لوگوں کو بڑا مانا جائے گا، کچھ لوگوں کو چھوٹا رہنے پہ آمادہ رکھا جائے گا. تو یہ ضروری ہے. تو اب اس میں جو ہے مطلب جیسے ہمیں اشتراکیت جیسے مسئلے کا سامنا نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے یہاں مساوات جبری تھی، اور اس میں صلاحیت کا لحاظ نہیں رکھا گیا، اور دیگر اوصاف کا جن کی بنیاد پر آدمی چھوٹا بڑا بنتا ہے ان کو بھی نہیں مانا گیا. تو وہ جبری مساوات غریبوں نے پہلے توڑی ہے، امیروں نے بعد میں. یعنی جن کو خواب دکھایا گیا تھا کہ تم بورژوا کے برابر ہو، تو انہی لوگوں نے ان بندھنوں، وہ مساوات کی بیڑیاں تھیں، وہ مساوات آزادی کے ساتھ نہیں تھی، مجبوری کے ساتھ تھی، جبر کے ساتھ تھی. تو ہمارے یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں. میں جس کو بھی دیکھوں گا میرا پرسپیکٹو ایک پیراڈاکسیکل سا ہوگا، یعنی دو مختلف چیزوں کو ایک دوسرے میں جل کیے ہوئے ہوگا. وہ یہ کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، ان کا کام ہے ڈانٹنا، میرا کام ہے سننا. ان کا کام ہے خدمت بتانا، میرا کام ہے خادم بننا. تو لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرا احساس یہ ہوگا کہ اس رشتے کے باوجود بھی ہم مساوات دینی میں برابر ہیں. آپ سمجھے جو مواخات دینی ہے اس میں بھائی بھی، ارے کیا نام ہے، باپ بھی بھائی ہے، ماں بھی بہن ہے. تو وہ ٹرانسینڈنس کے ساتھ ہے نا کہ یہ سارے رشتے جسم کی اساس پر ہیں. تو اسلام کس لیے آیا تھا کہ زندگی کو صرف باڈی اورینٹڈ ہونے سے، نسل پر منحصر ہونے سے اٹھا لیا جائے، نسل وغیرہ کا انکار کیے بغیر. تو وہ جو اٹھان ہے ہماری، یعنی جس نے ہماری زندگی کی سطح بلند کر دی اور اس کو دنیا سے باہر سچویٹڈ مقاصد کی طرف یکسو کر دیا. تو وہ اس میں میں اور میرے والد بھائی ہیں، میرے پردادا اور میرا بچہ بھائی ہیں. تو آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ جو پرسپیکٹو ہے نا کہ ہم لوگ آپس میں بھائی ہیں. تو جیسے بڑا بھائی جو ہے وہ گھر کا نظام چلانے لگے، چھوٹا بھائی اس کا ماتحت بن جائے، تو برا تھوڑی لگتا ہے اگر دونوں بھائی ہونا کوالیفائی کرتے ہیں جذباتی طور پر، احساساتی طور پر، خاندانی طور پر. تو اسلام کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے تاریخ میں، انسانی اجتماعیت کی تشکیل کرنے والی کوئی ایسی تھیوری اور پریکٹس نہیں ہے جس میں لازمی اور مفید دنیاوی یا دینی فرق مراتب کو اور ایک دوسرے کے لیے آداب و حقوق کی پوری تفصیل کو واضح رکھا گیا، منوایا گیا. لیکن اس کے ساتھ ہی مساوات کی حس یعنی مواخات، بھائی چارے کو اس کے اوپر مطلب اس کا ظرف بنایا گیا. ہم سب ایک دوسرے سے چھوٹے بڑے ہیں باعتبار صلاحیت، باعتبار منصب، لیکن ہمارا چھوٹا بڑا ہونا، یہ سارا جو کھیل ہے یہ مساوات و مواخات کے بنائے ہوئے اسٹیج پر چل رہا ہے. یہ ہمارا جو کام ہے، یعنی یہ جو ہمارے دین کی برکت ہے، یا یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے اجتماعی مظاہر ہیں، وہ
کہیں بھی نہیں ہیں، کسی بھی روایت میں کبھی بھی نہیں رہے، تو اس پہ فخر کرنا چاہیے، مطلب فخر تشکر والا فخر۔ تو وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ مسلمان کا مقصود اللہ کی خوشنودی کا حصول ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی اور ظاہری دونوں سطحوں پر اتباع کر کے اللہ سے تعلق کو محسوس کرنے کے لائق ہو چکا ہے۔ تو جو شخص بھی اللہ سے تعلق کو، یعنی اللہ کی محبت کو، اللہ کی خشیت کو محسوس کرنے کی نعمت حاصل کر چکا ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ تو جس کے لیے اس کا ایمان گویا اس کا ایکسپیرینس ہے جو کبھی رکتا نہیں ہے، تسلسل میں رہتا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ مقصود اس کا مقصود یہی ہوگا کہ اللہ مجھ سے خوش رہے، جیسے اللہ نے اپنے تعلق میں صداقت پیدا کر کے مجھے خوش رکھا، اس سے بڑھ کے خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی اللہ کی محبت کو محسوس کر سکے۔ تو جیسے اللہ نے ماورائے اسباب جا کر مجھے ناممکن طمانینت، تسکین اور مسرت عطا فرمائی، تو میں اپنی جذبہ بندگی سے تشکر کے طور پر یہی کروں گا کہ میں بھی اسے خوش کرتا رہوں گا، اور اسے خوش کرنے کو اپنے تمام اعمال کا واحد مقصود بناؤں گا۔ تو یہ اللہ نصیب کرے۔ تو اب یہ جو ہے کہ یہ اس سطح تک پہنچنا کہ اللہ ہی محبوب حقیقی ہے، جیسے اللہ ہی معبود واحد ہے، اسی طرح اللہ ہی محبوب حقیقی ہے، اللہ ہی مطلوب واحد ہے، اللہ ہی مقصود کائنات و حیات ہے۔ تو پھر پتہ چلتا ہے، یعنی اس زاویے سے اگر دیکھا جائے کہ آدمی شعوری طور پر اور اپنے پورے دل، دماغ اور ارادے اور طبیعت کے ساتھ اللہ کو مقصود، مطلوب، محبوب اور معبود بنا چکا ہو اللہ کی خاص الخاص مہربانی سے، تو پھر وہ اللہ سے ڈرنے میں سچا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کا تعلق کی جو عمارت کی تعمیر ہوتی ہے، اس اسٹرکچر کا جو فنیشنگ پوائنٹ ہوتا ہے، یعنی بالکل جو آخر میں جو چیز پیدا ہو کے لگا کے یہ تعمیر مکمل ہوتی ہے، وہ اللہ کی خشیت ہے۔ کیونکہ وہ اللہ ہے، ہم بندے ہیں، تو ہمارے درمیان اس طرح نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں کہ میں اللہ کا عاشق ہوں، مطلب یہ بدتمیزی ہوگی، بلکہ میں یہ کہوں کہ یا اللہ بڑی مہربانی ہے کہ ایسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، ایسی کتاب ہماری طرف اتاری جس نے بالکل نفسیاتی طور پر ناممکن احوال ہمیں عطا فرما دیے۔ تو یا اللہ یہ سارے احوال کوئی تیرے مرتبے میں اضافے کے لیے تھوڑی عطا کیے ہیں تو نے، یہ احوال میری بندگی کو کامل اور صادق بنانے کے لیے تو نے مجھ پر ترس کھا کر دے دیے ہیں۔ تو میں اپنی بندگی کو، مطلب اپنی بندگی کی تکمیل کو مد نظر رکھتے ہوئے اب میں، یا اپنی بندگی کی تکمیل کے عمل کو جو ہے وہ اپنے اندر ہوتے ہوئے دیکھ کر اب یہ معرفت حاصل کر چکا ہوں، اب یہ ریئلائزیشن مجھے ہو گئی ہے کہ اللہ سے محبت میں سچائی اس لیے ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنا کوالیفائی کر جائیں، کیونکہ اللہ سے محبت نہ ہو تو ڈر اس کا برداشت ہی نہیں ہو سکتا، آدمی دیوانہ ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ سے تعلق کی محبت ایک نیچرل اسلوب میں مجھے نصیب ہو گئی، اور اس وقت میں یہ، مطلب اس وقت اس نعمت کے ملنے کے شکرانے کے طور پر میں اللہ سے ڈرنے کو
اس کے تعلق کا سب سے بڑا ادب سمجھنے کے لائق ہو جاتا ہوں۔ آپ سمجھ گئے اللہ کی حضوری میں خشیت کے سوا کیا ہے، اور بندگی کا میجر کانٹینٹ، بندگی کا پرنسپل کانٹینٹ، یعنی بندگی کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جوہر اصلی، یعنی جیسے پانی کا نمی جوہر اصلی ہے، آگ کا گرمی جوہر اصلی ہے، اسی طرح بندگی کا جوہر اصلی خشیت ہے۔ بندگی کا سب سے بڑا حال استغفار ہے۔ تو اب یہ جو خشیت ہے یہ اللہ سے تعلق کے پورے ہونے کی مہر لگا دیتی ہے۔ تو یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنا کوالیفائی کر جائیں اور اس کے ڈر کو اپنی خوشی اور اطمینان کا سبب بنا لیں۔ مطلب وہ ڈر بھیانک تھوڑی ہے، وہ بس احساس ذمہ داری دلاتا ہے، محبت کو بڑھاتے رہتے ہوئے، یعنی خشیت نہ ہو تو ایک سطح پر پہنچنے کے بعد محبت بھی کملا جاتی ہے، محبوب بھی دھندلا جاتا ہے۔ تو محبوب کو بھی تازہ رکھنا، واضح رکھنا اور محبت کو بھی زندہ رکھنا اسی وقت ممکن ہے جب میں محبوب سے ڈروں گا۔ دنیا میں کوئی کسی طرح کی بھی محبت، یعنی اگر محبوب کو بڑا مان کر کی جائے تو وہ خشیت سے خالی نہیں ہوتی۔ ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ ہمارا محبوب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو خیر، تو اب یہ جو پورا ایک نظام ہے کہ خشیت اور کیا نام ہے محبت مطلب ایک ٹرانسینڈنٹ یونیفیکیشن رکھتے ہیں، یہ ٹرانسینڈنٹلی یونیفائیڈ احساس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ بس اللہ کا دوست ہے اور یہ جان چکا ہے کہ اللہ دکھائی بھی دے گا تو آنکھیں جھکی رہیں گی، یعنی اللہ اپنا دیدار عام بھی فرما دے گا تو یہ آدمی آنکھیں نہیں اٹھا پائے گا۔ اس آنکھیں نہ اٹھا سکنے میں محبت بھی اپنے کمال کو پہنچ گئی اور خشیت بھی مکمل ہو گئی۔ تو اس طرح کے احساسات، اس طرح کے حقائق اور اس طرح کے احوال کا ہمیں وارث بنایا گیا ہے۔ تو اس وراثت کا ہم سرے سے کہیں کوئی حق ادا کرتے دکھائی نہیں دے رہے، بلکہ اب ایسے افراد بھی دکھائی نہیں دیتے جنہیں دیکھ کے یہ تسکین ہو جائے کہ چلو یار مسلمانوں میں کچھ کاملین موجود ہیں، انشاءاللہ ان کو دیکھ دیکھ کے ہم بھی کچھ سیکھ لیں گے۔ تو اب وہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے دعوے اب اس تعلق کو ولگرائز کر رہے ہیں، یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایکسپریشن میں ایک ولگر چیز بنا دیا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی آدمی ڈرنے لگتا ہے کہ یار اگر عشق یہ ہے تو اس عشق سے محفوظ رہنا چاہیے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اور اللہ کی خشیت کو آدمیوں نے اس طرح بنا دیا کہ خود کو ڈراؤنا بنا لیا، یعنی اللہ کے نظام کو قائم کرنے والے سنگ دل ہو گئے، متکبر ہو گئے اور ظالم ہو گئے، بلکہ جیسے قاتل ہو گئے۔ تو یہ سب کیا اس میں رکھا ہوا ہے؟ مطلب انہوں نے ان ہیومن بنا دیا، اللہ کی خشیت کے مظاہر ان ہیومن ہیں، اور اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے دعووں سے جو اعمال پیدا ہوئے ہیں وہ بازاری اعمال ہیں۔ جو نعت خوانی وغیرہ ہو رہی ہے وہ ولگر ہے، وہ بازاری ہے۔ اور آپ سمجھ گئے نا کہ مذہب میں، دین میں رنگا رنگی پیدا کرنا بڑی اچھی بات ہے تاکہ لوگوں کا جی لگا رہے، ان پہ فتوے نہیں دینے چاہیے،
لیکن وہ رنگا رنگی اس وقت ہوتی ہے جب ہماری تہذیب اور ہماری نفسیات میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے مرتبے کے حساب سے رچ بس گئی ہو۔ وہ سب تو ہوا نہیں، وہ لڑکے نکل کے نعرے لگا رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی عجیب عجیب قصے پیدا ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نام پر، اور بہت ہی بھیانک جو ہے مناظر دکھائی دیے ہیں اللہ کے خوف کے نام پر، اللہ سے تعلق کے نام پر۔ تو ہم تو دونوں طرف جیسے پھنسے ہوئے لوگ ہیں، اور پھنسے ہوئے زیادہ اس لیے بھی ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ارج ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ ارج بالکل نیچرل ہے نا، کہ جس کے لیے میں نے خود کو نثار کر دیا ہے اس کا تعلق مجھے محسوس تو ہونا چاہیے، اس کی محبت میری بندگی کی معمار ہے۔ تو وہ اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی کتاب کی محبت، اللہ کے نیک بندوں کی محبت، یہ سب چیزیں میری بندگی کو مکمل کرتی ہیں، میری بندگی کی میں آ جانے والی خرابیوں کو دور کرتی ہیں۔ تو اگر یہ محبتیں میری بندگی کی جو فرض نگہداشت ہے، یعنی مجھے اپنی بندگی کی نگہداشت جس درجے پر کرنی مجھ پر فرض ہے اللہ کی طرف سے، میں وہ بھی نہیں کرتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بس نعرے لگا کے سمجھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، اور لوگوں کی تحقیر و توہین کر کے اور خدائی فوجدار بن کے یہ وہم پال لوں کہ میں نے اللہ سے تعلق کا حق ادا کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ والا جو ہے، اللہ کا نام لے کے جو اٹھتا ہے وہ چھوٹا موٹا اللہ بن جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام لے لیتا ہے وہ اللہ سے گستاخی کا لائسنس حاصل کر لیتا ہے۔ تو ہر چیز کا اینڈ بالکل باطل کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا، اب جو بالکل صاف بات ہے، ہمیں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر اتباع کے بغیر ہے تو نفسانیت ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خیالی وجود مان لیا ہے، تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں کوئی ایک تھوڑی ہیں، وہ بالکل محفوظ ہیں، بالکل اللہ کے یقینی نمائندے، آخری نمائندے، واحد نمائندے۔ تو اب ان سے میرا تعلق کوئی اس طرح تھوڑی ہو سکتا ہے جیسے عام بڑوں سے ہوتا ہے، یا اپنے شیخ سے ہوتا ہے، اپنے استاد سے، اپنے امام سے، اپنے والد سے، اپنی والدہ سے۔ یہ سب تھوڑی ہوتا ہے، اس میں ہر تعلق کے تمام احساسات و جذبات مشروط ہیں اتباع و اطاعت سے۔ یہ کیا ہے کہ آپ کہے جا رہے ہیں کہ میں عاشق ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ کر لو، وہ نہیں کر رہا، عاشق ہوں۔ آپ مجھ سے یہ نہ کہیں کہ یہ کروں وہ کروں، کیونکہ میں بہت باعزت عاشق ہوں۔ یہی اللہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری عزت کا لحاظ رکھیں، ہمیں لوگوں میں ممتاز رکھیں، ہمیں لوگوں میں دروغہ بنا کے رکھیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس میں دو چیزیں لازم ہیں، یعنی کئی چیزیں بہت ضروری ہیں لیکن دو چیزیں لازم ہیں، ایک انکسار، تواضع، ہیوملٹی، ہمبل ہونا، آپ سمجھ رہے نا، اور دوسرے اتباع، یعنی اتباع، اطاعت، یہ ثبوت ہیں میری محبت کی سچائی کے، یا یہ ثبوت ہیں میری، یہ مطلب یہ جیسے وہ ہیں کیا کہتے ہیں، یہ اٹیسٹرز ہیں اس بات کے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے محبت ہے بھی یا نہیں۔ تو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے، اور وہ اللہ پھر ہمیں مذاق بنوا ہی رہا ہے نا، ہر جگہ بے بس، ہر جگہ بے وقت، ایک دوسرے کے لیے ظالم،
ایک دوسرے کے لیے مکار، ایک دوسرے کے لیے خود پسند، تو یہی سب بھگت رہے ہیں نا اب سبھی لوگ. اب بلکہ یہ کہ اب رشتوں میں دراڑیں آ گئیں. اللہ دکھا رہا ہے نا کہ ہمارے تعلق کے فطری حقوق کا تم نے مختلف بہانوں سے انکار کیا ہے نا. اب دیکھ لو، ماں بیٹے کی نہیں رہے گی، بیٹی باپ کی نہیں رہے گی، اور سب میں جو پیٹنٹ محبتیں ہوتی تھیں نا خاندان میں، وہ اب کہاں رہ گئی ہیں؟ دیکھ نہیں رہے ہو؟ مطلب مجھ سے ایک ماں آ کے کہہ رہی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں، اس کا بیٹا قابل رشک طور پہ صالح تھا، مطلب اتنا اچھا تھا کہ میرے دل میں اس کی بہت تعظیم تھا چھوٹا، مطلب شاگردوں میں تھا. تو وہ بیچارہ، اس کے 3 بھائی امریکہ یورپ وغیرہ میں تھے، تو وہ آتے نہیں تھے، 10-15 سال سے آئے نہیں تھے. کبھی گاڑی بھیج دیتے تھے، کبھی کوئی پلاٹ خرید دیتے تھے، کبھی پیسہ بھیج دیتے تھے، مطلب آرام سے رہیں، آتے نہیں تھے. ماں بیوہ تھی. یہ بیچارہ یہ خوب پڑھا لکھا، اپنے سب بھائیوں سے زیادہ ذہین، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انتہائی نیک، اور اپنی دینی اور فطری نیکی کی بدولت اپنی والدہ پر بالکل دل و جان سے قربان. ان کی رات رات پر خدمت، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا، بہت مشکل کام ان کے لیے کرتا تھا. تو نوکری اس کی ذرا چھوٹی سی تھی، وہ بھی اس لیے تھی کہ وہ زیادہ وقت والدہ کو دینا چاہتا تھا، غیر شادی شدہ تھا، تو وہ ان کی خدمت میں بالکل مٹ گیا تھا. وہ صاحبہ میرے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگیں کہ یہ کیا دینداری ہے، میرے فلاں بیٹے نے یہ کار بھیجی، فلاں نے یہ زیور بھیجا، فلاں اتنے پیسے اس نے بھیجے، یہ تو انہی پیسوں پہ پل رہا ہے، یہ تو مجھے کچھ دیتا ہی نہیں ہے، اور دیتا بھی ہے تو یہ کہ 15,000 روپے رکھ لو، 20,000 رکھ لو. تو یا تو آپ اس کو سمجھائیں، ورنہ دعا کریں کہ یہ اللہ کے پاس چلا جائے، اس سے میری جان چھوٹ جائے. نعوذ باللہ. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے ایسا لگا کہیں یہ چھت نہ گر جائے اور کہیں میں بھی عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں. تو اب ہماری روایت میں کوئی ماں بیٹے سے ناراضگی میں، غلط یا صحیح ناراضگی میں، اس حد تک نہیں جا سکتی تھی. تو اب جا رہی ہیں، اب عام ہیں، مطلب یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سارے ہیں. تو خیر، تو یہ سب اللہ ہمیں دکھائے جا رہا ہے کہ تم ہمارے نہیں تو کسی کے بھی نہیں، تم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تو کسی کے بھی نہیں. پھر تم محبت کے لیے محبت کے قابل ہی نہیں رہ جاؤ گے، کیونکہ محبت کی قابلیت تو ہم نے اس لیے دی تھی کہ ہمیں محبوب بنا سکو. ڈرنے کی اور ذمہ داری کی صلاحیتیں، عاجزی کی صلاحیتیں ہم نے اس لیے دی تھیں کہ ہمارے تعلق کو نبھانے میں تمہیں آسانی ہو. لیکن تم نے تو یہ سب ہماری نعمتوں کا استعمال ہی غلط شروع کر دیا. تمہیں وہ محبت جو ہے وہ نوکری سے ہو گئی، وہ محبت تجارت سے ہو گئی، وہ محبت اور جگہوں پہ ہو گئی، تو وہ تو تم نے سب الٹ پلٹ دیا. تو اب تمہارا یہ جو ہمارا دیا ہوا خزانہ احساسات ہے وہ تم سے چھین لیا جائے گا، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ چھینا جا رہا ہے. اور جلد ہی ہم ایسے لوگ اپنے آپ کو ہر طرح کے احساسات مروت و محبت سے خالی پائیں گے، کیونکہ محبت آرکیٹائپل محبوب کا تقاضا کرتی ہے. محبت کی صلاحیت کے لیے ضروری ہے کہ ایک غیر متزلزل، غیر مشروط محبوب ہو میرے پاس، اور وہ مجھ سے بہت بڑا ہو، وہ سب سے بڑا ہو. اب وہ ہی نہیں رہے گا تو بس ختم ہو جائے گا سب. تو خیر، اب بھائی آج کے دن کی برکت سے، آج کے دن میں جو رکھی ہوئی، اس میں ایک بلٹ ان برکت ہے، وہ یہ کہ بس اب عاشق بن جاؤ، بھائی ارادہ کر لو بن جاؤ گے. لیکن یہ سمجھ لو کہ جتنا محبت بڑھے گی اتنا اتباع میں بھی اضافہ ہوگا.
اتباع کے بغیر محبت نہیں ہے. اتباع کے بغیر محبت جیسے انکار ہے محبوب کا، اور محبت کے بغیر اتباع بھی بری ہے. وہ جیسے ایک جبری معاہدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا. بس دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اس کو کر لیں کہ جو اتباع کروں گا اس لیے کہ متبوع یعنی جس کی اتباع کی جاتی ہے وہ محبوب ہے. تو بس بہترین ہے. اللہ نے وہ کوئی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اپنی شان میں قصیدے سننے تھوڑی بھیجا تھا، اپنی اطاعت کروانے بھیجا تھا نا، اپنی پیروی کروانے بھیجا تھا، اور اپنے آپ کو ان شرائط کے ساتھ محبوب بنانے بھیجا تھا، محبوب بننے کے لیے. ہم نے تو کہیں سے بھی کوئی صحیح رخ رہا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا. تو بہت افسوس ہے. اور افسوس یہ کہ اب کس منہ سے تم فرانس میں یا یہ جو توہین رسالت کے جو منحوس کام ہو رہے ہیں کس منہ سے تم مذمت کرتے ہو؟ تو تم زیادہ بڑی اہانت کے مرتکب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانے اس کی وہ اس سے بڑی توہین کیا ہوگی، اور کہے کہ میں آپ کا عاشق ہوں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً ذوقاً انکار کی حالت میں نہیں ہے یہ امت، اور اس انکار کو ڈھانپتی ہے بازاری انداز سے دعوائے عشق کر کر کے. یہ اصل میں اس انکار کو ڈھانپا جا رہا ہے، اس خلا کو ڈھانپ لیا جا رہا ہے، ہماری نظروں سے چھپایا جا رہا ہے. تو پہلے خود توہین کرنا چھوڑو. اور بھائی وہ تو ان پر تو کوئی حق نہیں ہے، مطلب وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم پر تو کوئی حق نہیں ہے. جن پر حق ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ بہت خوفناک صورتحال ہے. وہ تو بھائی وہ جس نے بھی قتل وغیرہ کرنا وہ چلو قانون میں منع ہے لیکن آئین محبت میں لازم ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی جائے نعوذ باللہ، اور میرے اندر یہ جذبہ نہ ابھرے کہ میں اس کو فنا کر دوں؟ اگر نہیں تو میرا ایمان ناقص ہے. اب اس کے بعد والا مرحلہ ہے کہ اب جذبہ تو پیدا ہو گیا لیکن میں نے خود کو ضبط کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم کے مطابق، اور پھر متعلقہ فورم پہ جا کے کہہ دیا جو اس کو یہ سزا دے گا اس سے شکایت کر دی. لیکن یہ کہ مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیرا ڈال دیا گیا ان کے گرد. تو وہ جو چیچن لڑکا تھا وہ کیا کرتا؟ وہ شکایت لے کے کہاں جاتا؟ اس کی شکایت جو طاقتیں اس سے سزا دے سکتی تھیں توہین کرنے والے ملعون کو، وہ عدالتیں تو اس کی حمایت میں تھیں، وہ قوتیں تو اس کی پشت پر ہیں. تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، اور یہ ہونا جیسے مسلمانوں کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے. تو مطلب سمجھانا ہوگا. تو میں اسے اگر کوئی آدمی میرے پاس آئے کہ میں فلاں منکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے اس کو قتل کرنے جا رہا ہوں، تو میں اس کو روکوں گا تو کہ نہیں بھائی ابھی نہیں، پولیس میں رپورٹ کروا دو، یہ کر دو وہ کر دو، یہ قتل کرنا تمہارا کام نہیں ہے. یہ سب اس کو کہتا رہوں گا، لیکن اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں بے انتہا کمتر سمجھتے ہوئے اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے نصیحت کروں گا. تو کیونکہ صحابہ بار بار اجازت مانگتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ حضرت عمر نے اجازت مانگی کہ آپ فرمائیں میں گردن قلم کر دوں، ان کا نہیں نہ کرو. اسی طرح اور بھی کچھ واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گستاخوں کو قتل کرنے کا مطلب قتل کرنے کی خواہش کو دبا دیا، صحابہ کے اندر پیدا ہونے والی خواہش کو. یعنی کہ وہ خواہش نہ پیدا ہو تو مجھ میں اور اس میں جس کو میں مارا گیا ہے کیا فرق رہ گیا؟ وہ خواہش میرے مسلمان ہونے کے بہت ہی بڑے ثبوتوں میں سے ایک ہے. تو وہ بتاتی ہے کہ میری محبت سچی ہے،
پھر قتل کرنے والوں کو روکنے کی میں جو کوشش کر رہا ہوں وہ بتاتی ہے کہ میری اطاعت بھی سچی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس ایک سچویشن میں واضح ہو گیا کہ بھئی مارنا چاہتا ہوں کیونکہ میں محبت میں سچا ہوں، ماروں گا نہیں کیونکہ میں اطاعت کا پابند ہوں. بس یہ ہونا چاہیے. تو اب بہرحال اب دیکھیں نا، آج یوم میلاد تھا، وہ احتجاج بھی اسلام آباد وغیرہ میں ہوا تو بالکل توڑ پھوڑ کا لفنگوں جیسا احتجاج، کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی نگہبانی ایسے لوگوں کو مل گئی ہے تو بس اسلام کا اللہ ہی حافظ ہے. تو ہم اپنے علاقے میں احتجاج کر رہے ہیں اور ٹولیوں کی شکل میں کر رہے ہیں، اور وہ احتجاج کرنے والے معلوم ہو رہے ہیں کہ وہ فتنہ پرداز لوگ ہیں، وہ معاشرے میں بدامنی پھیلانے والے لوگ ہیں، وہ تماش بین ہیں. کوئی رو رہا تھا اس میں احتجاج میں تو کسی کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے زندگی کے سب سے بڑے دکھ میں مبتلا ہے. تو بس ایسے ہی کر رہے. اور آج کا دن تھا، آج تم یہاں پہ منٹو پارک بھر دیتے، کراچی میں پولو گراؤنڈ بھر جاتا، اسلام آباد کی سڑکیں بھر جاتی اور سب خاموش رہتے، اور بس وہ کچھ پلے کارڈز وغیرہ ہوتے. یہ احتجاج ہے، خاموش کھڑے ہیں ہم، سر جھکائے کھڑے ہیں. تو جو خاموش شاکی ہوتا ہے اس سے ظالم ڈرتا ہے. ظالم مظلوم کی جو ایک بہت سگنیفیکنٹ خاموشی کو سمجھ لیتا ہے، مظلوم کی بڑکوں پہ ہنستا ہے، مظلوم کی خاموشی سے ڈرتا ہے. لیکن وہ خاموشی منظم انداز سے ایکسپریس تو کرو نا. کچھ بھی نہیں، بس شور مچایا جا رہا ہے، ہمیں بڑا ہوا کہاں وہ ہوا. اب وہ چہلم میں یہ امت امام حسین کے چہلم میں اور عاشورے کے دن لاکھوں جمع کر لیتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ ان لوگوں کو اس توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایشو کا کوئی احساس ہی نہیں، انہیں اہانت محسوس نہیں ہوتی. اور ہم لوگوں کو تربیت ہی نہیں ہے جمع ہونے کی. تھوڑی بہت تھی، وہ عید میلاد النبی کا عنوان دے کے جلوس نکالتے تھے بڑے بڑے، وہ بھی بڑے ہوتے تھے، وہ بھی اب کے نہیں نکلے. تو ایسے ہی مسخروں کی طرح اچھل کود کرتے جائیں گے. اور وہ لوگ جو ہیں وہ ہمارا ٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ بہت کیلکولیٹڈ وہ انداز سے سب کر رہے ہیں کہ پہلی توہین کی انہوں کا جذبات 100 پر ہیں، دوسری کر کے دیکھا تو پتہ چلا جذبات 90 پر ہیں. اب جو کر کے دیکھ رہے ہیں تو اب انہیں جذبات 5 پہ نظر آ رہے ہیں. ابھی وہ اور تسلسل سے رکھیں گے یہاں تک کہ ہم اس سے مانوس ہو جائیں گے، پھر ہمیں یہ برا بھی نہیں لگے گا. تو اس چال کو تم ان لوگوں کی سمجھ ہی نہیں رہے ہو. تو چلو سمجھ میں تو ہم بہت عرصے سے بہت پیچھے ہیں، لیکن جو ایک جذبے کا خالص پن ہوتا ہے، یعنی خالص جذبہ، جیسے وہ شعلہ ہوتا ہے جس سے دھواں نہیں نکلتا، بالکل خالص شعلہ. تو کہاں ہے وہ سب؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ مطلب ترکیبیں تو بتاتے جائیں، سنتے جائیں، کرے گا کون؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ پیرس میں بہت اچھا کیا مسلمانوں نے، وہاں وہ بڑی خوبصورتی سے احتجاج کیا، خوبصورتی سے بھی اور مضبوطی سے بھی. ہمارے یہاں نہ مضبوطی ہے نہ سلیقہ ہے. تو یہ اور توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، اپنی چیزوں کو توڑ رہے ہیں. تو خیر، تو اب یہ ہے کہ سب لوگ جیسے اس بات کو پھیلائیں اور کسی کا بھی نام لیے بغیر اس بات کو پھیلائیں کہ یار جمعے کے دن ساری مسجدوں، جمعے کے دن سب لوگ مسجدوں سے نکل کر بڑے بڑے میدانوں کو بھر دو اور بس یوں درود شریف پڑھتے رہو اور بڑھ کے نہ مارو. تو یہ کر لیں تو مغرب ہل جائے گا. لیکن ہے ہی نہیں. پروفیسر کے قتل پہ پیرس میں لاکھوں آدمی آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت پہ مسلم مملکتوں میں کوئی نہیں اٹھا. وہ یہ بس سوئے ہوئے ہیں ہم یا نزع میں ہیں.
تو بہرحال اب یہ اللہ کرے کہ ہم لوگ تھوڑا اتنی سمجھ بھی پیدا کریں اور اتنا اپنے جذبات کی تہذیب کرنے کے لائق بھی ہو جائیں کہ ہم معیاری طریقے سے، مہذب طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو اپنی سب سے بڑی قوت جو کبھی کمپرومائز نہیں کرتی وہ بنا کے دکھا دیں، تو ویسے ڈر جائے گا. آپ سمجھ گئے نا؟ تو توہین کرنے والے ڈر جائیں گے. تو لیکن یہ کہ انہیں ڈرانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم تو ڈرتے ہوں اللہ سے. جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے لوگ ڈریں گے، جو خود نہیں ڈرتا اس سے کوئی کیا ڈرے گا. تو جناب یہ باتیں کرنی تھیں اور میرے خیال میں نے بات پوری کر دی ہے. اب کوئی صاحب کچھ فرمانا چاہیں تو ارشاد کریں. جی احمد صاحب، میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ اگر مثنوی میں سے کوئی شعر منتخب کر کے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس پر کچھ تھوڑا سا اختصار سے بتا دیجیے. مولانا نے کی ایک نعت ہے دیوان شمس میں، اس کا مطلع ہے: جامہ سیہ کرد کفر نور محمد رسید علیہ السلام، تبل بقا کوف تند ملک مخلد رسید. یہ جیسے پوری رسالت کا خلاصہ بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کا جو امتیاز ہے وہ آنکھوں سے دکھا دیا، اور اس دین کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کی ماہیت اور حقیقت اور فضیلت اور حیثیت اور امتیاز کیا ہے وہ سب مجسم کر دکھایا مولانا نے اس ایک شعر میں. تو میں پہلے اس کا ترجمہ کروں کہ جامہ سیہ کرد کفر، کفر نے کالا لباس پہن لیا، یعنی کفر مایوس ہو گیا، غمزدہ ہو گیا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نازل ہو گیا. تو یہاں کفر کا ہے تو کفر کسی علاقے تک محدود نہیں ہوتا، کفر ایک خاندان، ایک کائناتی مظہر ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ذرا قدرت کلام دیکھیے کہ جامہ سیاہ کرد کفر، یعنی کفر جہاں بھی ہے وہ سیاہ پوش ہو گیا، افسوس سے، صدمے سے، پسپائی سے، کیونکہ وہ نور آ گیا ہے جسے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے کو ہدایت سے چمکائے گا. یعنی وہ نبی صرف عرب کا نہیں ہے، وہ نور کسی خاص علاقے کو، قوم کو روشن کرنے نہیں آیا پہلے انوار ہدایت کی طرح، بلکہ وہ ساری دنیا، سارے انفس و آفاق کو بلا تخصیص، بلا تفریق منور کرنے آیا ہے. وہ ساری کائنات کو مسلح بنانے آیا ہے. وہ مسلح جس پہ جو پڑھا جائے گا وہ اسی کا بتایا ہوا ہوگا. تو اب نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نزول کر گیا، پہلی مرتبہ کائناتی نور ہدایت بن کر. اس سے پہلے جو نبی آتے تھے وہ خاص علاقوں، خاص زبانوں، خاص قوموں کے لیے آتے تھے، لیکن یہ نور ایسا آیا ہے کہ یہ ساری کائنات کے لیے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کی چمک جنت میں بھی باقی رہے گی. تو طبل بقا کوف تند، کہ بقا کا طبل گویا بجایا جا رہا ہے، یعنی فرشتے گویا بقا کا، ہمیشگی کا ڈرم بجا رہے ہیں. یعنی بقا کا اعلان پہلی مرتبہ ہوا، تاریخ کو پہلی مرتبہ مغلوب کیا گیا. یعنی بقا کسے کہتے ہیں کہ تاریخ پر غالب آ جانا. تو موت اور تاریخ کو پہلی مرتبہ مغلوب کرنے کا خدائی اعلان ہو رہا ہے، اور شادیانے فرشتے بجا رہے ہیں، اور وہ طبل اس طرح پیٹا جا رہا ہے کہ جس کو جنگ کرنی ہو آئے، ہم اسے غارت کر دیں گے، اور جس کو بقا حاصل کرنا ہے وہ آئے، ہم اسے بقا کی دولت سے بھر دیں گے. یعنی یہ نبی علیہ السلام اس لیے آئے. تو کیونکہ ملک مخلد رسید، وہ بادشاہ آ گیا
جس کی بادشاہت کو کبھی زوال نہیں ہے، وہ کائنات دکھا دی گئی جو ٹائم اور اسپیس کی جکڑ سے آزاد اور ماورا ہے۔ تو ہمیشگی کو ایکسپیرینس بنا کے دکھا دیا گیا، ہمیشگی اور دوام کو لائق یقین بنا کے دکھا دیا گیا، تاریخ اور ٹائم کے اسٹرکچرز کو ریلیٹو بنا کے دکھا دیا۔ تو گویا بقا کو اس کی پوری ایبسلیوٹنیس کے ساتھ ہدایت کا جامہ پہنا کر یہ صاحب لے کر آئے ہیں۔ اب جو بھی اس کا انکار کرے گا وہ اپنے لیے فنا چوز کرے گا۔ واضح ہے نا یہ؟ تو یہ تھوڑا سا میں نے کر دیا۔ اس نعت شریف پہ میں نے پوری نعت شریف بھی کہیں پڑھ کے ریکارڈ کروائی ہے، تو وہ دیکھ لیجیے گا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ آج صبح ہی میں یوٹیوب پر آپ کا ایک لیکچر سن رہا تھا، تو اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اس میں جو غفلت ہے وہ معصیت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس کے بارے میں غفلت کے بارے میں وضاحت چاہیے تھی کہ کس چیز کو ہم غفلت کہیں گے، کچھ مجھے اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہو رہا۔ حلال و حرام کی تمیز بھول جائے، صحیح اور غلط کا فرق نظر انداز ہوتا رہے، حق اور باطل کی اٹل تقسیم جو ہے وہ بلر کر جائے، تو اور پھر اللہ کو یہ احساس مدھم پڑ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ سب چیزوں کے مجموعے کو غفلت کہتے ہیں۔ اور یہ غفلت اختیاری ہوتی ہے، اتفاقی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ آدمی زندگی ایسی معصیت اور بے پرواہی سے گزارتا ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے غفلت اس کے ذہن اور دل کی عادت بن جاتی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ غفلت کنڈیشن ہے اور معصیت عمل ہے۔ تو عمل تو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں، ظاہر ہے ہم ہر وقت تو گناہ نہیں کرتے رہتے نا، تو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اور کبھی نیکی بھی ہو جاتی گناہ بھی ہو جاتے ہیں، یعنی گناہ نے ہمیں پوری طرح پکڑا ہوا نہیں ہے، کبھی کبھی ہم نیکی بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن غفلت اپنے اپوزٹ کو باقی نہیں رہنے دیتی۔ غفلت بس غفلت ہے، یاد نہیں آتی اس میں۔ تو یہ جو ہے نا، اللہ نہ کرے، یہ الحمدللہ کسی بھی مسلمان کو نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی ہے۔ لیکن غفلت کا میں نے جس پہلو سے کہا ہے کہ غفلت معصیت سے بڑی مصیبت ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہ جاتی نہیں ہے، اس سے چھٹکارا پانے کی خواہش غافل آدمی میں باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ غفلت سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو مزے سے گزارنے کے لیے غفلت کو اپنے اوپر طاری رکھتا ہے۔ کیونکہ دیکھا نہیں کہ باتیں کر رہے ہیں، نماز ہو گئی تو کئی لوگوں کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے اذان کی آواز سے۔ تو یہ ہے غفلت۔ تو اللہ بس ہمیں غفلت سے بھی محفوظ رکھے، معصیت سے بھی پاک رکھے۔ اور معصیت ہو جائے تو ہم سے گناہ تو جب تک ہم ہیں زندہ اس وقت تک ہوتے ہی رہیں گے، غلطیاں کرتے رہیں گے ہم۔ بس دعا یہ کریں کہ یا اللہ کوئی ایسا گناہ نہ ہونے دینا جو آپ کے یہاں بخشا نہ جائے۔ بس یہ دعا کیا کرو، اس سے عاجزی بھی پیدا ہوگی اور ایک الرٹنس بھی پیدا ہوگی۔